السلام علیکم۔ محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا، جو کہ بنو امیہ کے ایک مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا۔ ان کو اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں میں ایک ہیرو کا اعزاز حاصل ہے، اور اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا۔ محمد بن قاسم 694 عیسوی میں طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو اس نے ثقفی خاندان کے ممتاز لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ ان میں محمد کے والد قاسم بھی تھے، جو کہ بصرہ کی گورنری پر فائز تھے۔ اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ تقریباً 5 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بچپن ہی سے محمد مستقبل کا ذہین اور قابل شخص نظر آتا تھا۔ غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش پوری نہ کر سکے، اس لیے ابتدائی تعلیم کے باعث فوج میں بھرتی ہو گئے۔ فنون سپہ گیری کی تربیت انہوں نے دمشق میں حاصل کی، اور انتہائی کم عمری میں اپنی قابلیت اور غیر معمولی صلاحیت کی بدولت فوج میں اعلیٰ عہدہ حاصل کر کے امتیازی حیثیت حاصل کی۔ 15 سال کی عمر میں 708 عیسوی کو ایران میں کردوں کی بغاوت کے خاتمے کے لیے سپہ سالار کے فرائض سونپے گئے۔ اس وقت بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد الملک کا دور تھا، اور حجاج بن یوسف عراق کے گورنر تھے۔ اس مہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی اور ایک معمولی چھاؤنی شیراز کو ایک خاص شہر بنا دیا۔ اس دوران محمد بن قاسم کو فارس کے دارالحکومت شیراز کا گورنر بنایا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی۔ اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ حکومت کر کے اپنی قابلیت اور ذہانت کا سکہ بٹھایا، اور 17 سال کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سالار بنا کر بھیجا گیا۔ محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ 711 عیسوی میں شروع ہوا اور 713 عیسوی تک جاری رہا۔ انہوں نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، لیکن شمالی ہند کی طرف بڑھنے کی خواہش حالات نے پوری نہ ہونے دی۔ محمد بن قاسم کم سن تھے، لیکن اس کم سنی میں انہوں نے نہ صرف ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے اپنا نام پیدا کیا، بلکہ ایک کامیاب منتظم ہونے کا بھی ثبوت دیا۔ انہوں نے تقریباً 4 سال سندھ میں گزارے، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے فتوحات کے ساتھ ساتھ سلطنت کا اعلیٰ انتظام کیا اور سندھ میں ایسے نظام حکومت کی بنیاد ڈالی جس نے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ محمد بن قاسم نے اپنی صلاحیتوں، جرأت، حسن تدبر اور اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ قابل ذکر ہیں۔ سندھ کے عوام کے لیے انہوں نے رواداری کی بڑی عمدہ پالیسی اختیار کی۔ محمد بن قاسم کی سندھ کی فتح سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور عملی ہر اعتبار سے بے شمار اثرات کی حامل تھی۔ محمد بن قاسم ایک نوعمر نوجوان تھے۔ اس کم عمری میں انہوں نے سندھ کی مہم پر سپہ سالار کی حیثیت سے جو کارنامے انجام دیے وہ ان کے کردار کی پوری طرح عکاسی کرتے ہیں۔ وہ زبردست جنگی قابلیت اور انتظامی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ان کی ان صلاحیتوں کے ثبوت کے لیے سندھ کی مہم کی کامیابی ہی کافی ہے۔ ان کے اخلاق اور کردار کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک غیر قوم ان کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ سندھ کے عوام ان سے حد درجہ چاہت کا اظہار کرنے لگے تھے۔ تاریخ سندھ کے مصنف اعجاز الحق قدوسی تحریر کرتے ہیں، محمد بن قاسم جب سندھ سے رخصت ہونے لگے تو سارے سندھ میں ان کے جانے پر اظہار افسوس کیا گیا۔ ان کی وفات پر شہر کے ہندوؤں اور بدھوں نے اپنے شہر میں ان کا ایک مجسمہ بنا کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ یہی ذکر فتوح البلدان کے مصنف بلاذری نے بھی کیا ہے۔ محمد بن قاسم کی شخصیت انتہائی پروقار تھی۔ ان کا اخلاق دوسروں کو جلد گرویدہ بنا لیتا تھا۔ ان کی زبان شیریں اور چہرہ ہنسمکھ تھا۔ وہ ایک باہمت، بامروت، رحم دل اور ملنسار انسان تھے۔ وہ ہر شخص سے محبت سے پیش آتے اور ان کے ماتحت ان کی حد درجہ عزت و احترام کرتے تھے۔ عام زندگی میں لوگوں کے غم بانٹتے تھے۔ انہوں نے ہر موڑ پر عقل و فراست کو پوری طرح استعمال کیا اور ان کا ہر قدم کامیابی کی راہ تلاش کرتا تھا۔
ان کی بلند خیالی اور مستحکم ارادے ان کی کامیابی کی دلیل تھے۔ ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے شمالی ہند کے سرسبز و شاداب علاقے کی جانب متوجہ ہونے کے لیے قدم بڑھائے۔ پہلے قنوج کے راجا کو دعوت اسلام دی، لیکن اس نے قبول نہ کی تو محمد بن قاسم نے قنوج پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران 95 ہجری میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا، جس پر محمد بن قاسم نے قنوج پر فوج کشی کی بجائے واپس آ گئے۔ حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد ولید بن عبد الملک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روک دیں۔ محمد بن قاسم کی شمالی ہند کی فتوحات کی خواہش پوری کرنے کی حالات نے اجازت نہ دی، اور کچھ ہی ماہ بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا بھی 96 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے ساتھ ہی فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید کے بعد ان کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج بن یوسف کا انتقال اگرچہ اس کی خلافت کے آغاز سے قبل ہی ہو گیا، لیکن اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے تمام خاندان سے لیا، اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حجاج کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں عتاب کا نشانہ بنایا۔ سلیمان نے یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیجو۔ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب ان کی گرفتاری کا پتہ چلا، انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ ہم آپ کو اپنا امیر جانتے ہیں اور اس کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، خلیفہ کا ہاتھ ہرگز آپ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ یہ ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کی امداد کے لیے سندھ کے ریگستان کا ہر ذرہ آگے آتا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ابی کبشہ کے سپرد کر دیا۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے بعد دمشق بھیج دیا گیا۔ سلیمان نے انہیں قید خانے میں قید کروا دیا۔ 7 ماہ قید کی صحبتیں جھیلنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح محسن سلطنت کی خلیفہ نے قدر نہ کی، اور ایک عظیم فاتح محض خلیفہ کی ذاتی عداوت و دشمنی کی بنا پر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ لیکن انہوں نے جنگی صلاحیتوں، جرأت، حسن تدبر اور اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے گئے۔ ان کی موت سے دنیا اسلام کو عظیم نقصان پہنچا۔ سندھ محمد بن قاسم کے بعد محمد بن قاسم سندھ میں تقریباً 4 سال رہے۔ فتح سندھ کے بعد انہوں نے یہاں کا نظام حکومت انتہائی کامیابی سے چلایا۔ اس نظام کی کامیابی یقیناً ان کی شخصیت کی مرہون منت تھی۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل معلومات کا سفر کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔